اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے مہینے میں 3 راتوں میں آپ نے تراویح کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھائی، جس کو ہم تہجد بھی کہہ سکتے ہیں اور تراویح بھی۔ پہلی رات پڑھائی، کافی لوگوں نے پڑھی۔ دوسری رات پڑھائی، پہلے سے زیادہ لوگ مسجد میں آئے۔ تیسری رات میں پڑھائی تو مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ چوتھی رات اللہ کے رسول نہیں آئے، بلکہ اپنے حجرے سے خبر بھجوا دی کہ جس کو بھی یہ نماز پڑھنا ہے الگ الگ پڑھ لے، یا 2 4 5 6 لوگ جمع ہو کر ایک کو امام بنا لیں اور وہ ان کو نماز پڑھا دے۔ جس کو پڑھنا ہو اپنے گھر میں بھی پڑھ سکتا ہے، میں نہیں پڑھاؤں گا۔ صبح جب اللہ کے نبی واپس آئے، لوگوں نے کہا اللہ کے رسول اچھا لگ رہا تھا جب آپ جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز پڑھا رہے تھے، ہم چاہتے ہیں کہ آپ نماز جماعت کے ساتھ اس کو پڑھاتے رہیں اور پورے رمضان کے مہینے میں جماعت کے ساتھ تراویح کی نماز کا اہتمام کریں، ہم آپ کے پیچھے نماز ادا کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں کل کی رات بھی نکلنا چاہتا تھا، میں چاہتا تھا کہ کل پڑھاؤں، لیکن کل میں اس لیے نہیں آیا کہ جب میں نے دیکھا کہ پہلی رات ہم نے تراویح پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اچھا خاصا اضافہ تھا، دوسری رات میں جب میں نے نماز پڑھائی تو تمہاری تعداد میں اور مزید اضافہ ہو گیا، جب تیسری رات میں نے تراویح پڑھائی تو پوری کی پوری مسجد کھچا کھچ بھر گئی۔ مجھے ڈر محسوس ہوا ایسا نہ ہو کہ میرا یہ عمل اللہ رب العالمین دیکھ کر جبرائیل امین کو بھیج دے اور یہ نماز ہمارے اوپر فرض نہ کر دی جائے، ہمارے ذریعے یہ حکم نافذ نہ کروا دے اللہ تعالیٰ کہ آج کے بعد یہ نماز تمہارے اوپر، تمہاری امت کے اوپر یہ نماز فرض کر دی گئی۔ مجھے اس بات کا ڈر لگا یہ نماز کہیں فرض نہ کر دی جائے، جبرائیل امین اللہ کی طرف سے فرضیت کا اعلان لے کے نہ جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر یہ نماز تراویح کو فرض کر دیا ہے۔ مجھے ڈر لگا اس لیے میں نہیں آیا۔ میرے بھائیوں، نبی اکرم نے 3 رات نماز پڑھائی اور جماعت کے ساتھ پڑھائی، لیکن چوتھی رات میں آپ نہیں آئے۔ چوتھی رات میں آپ نہیں آئے، وجہ کیا بتائی؟ مجھے ڈر لگا کہ کہیں یہ نماز اللہ تعالیٰ میری امت پر فرض نہ کر دے۔ اگر میری امت پر یہ نماز فرض کر دی جائے اور پھر میری امت نہ پڑھ پائے تو جہنم کے قریب چلی جائے گی۔ یہ نبی اکرم کی رحمت کا تقاضا دیکھیے کہ آپ چوتھی رات نماز پڑھانے ہی نہیں نکلے۔ کیوں؟ کیونکہ ڈر لگنے لگا کہ کہیں فرض نہ ہو جائے۔ میری امت پر نبی اکرم کا چوتھی رات میں نہ نکلنا رحمت ہے امت کے لیے۔ فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ مسواک فرض ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ رات بھر عبادت اور دن بھر کے روزے فرض کر دیے جاتے، اللہ کے رسول کہتے تھے نہیں بہت اچھا کرو، آج بہت اچھا عمل کرو، تو کیا ہوتا؟ ہم کہاں ہوتے آج؟ یہ صورتحال دیکھیے، اپنے ضمیر سے پوچھئے، اپنے دل سے پوچھئے، قرآن نے کتنی صحیح فضیلت بیان کی محمد الرسول اللہ کی۔ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، وہ مومنوں کے، مسلمانوں کے فائدے کے بڑے متمنی رہتے ہیں اور مومنوں کے ساتھ ان کی رحمت کچھ خاص ہے۔ کتنی خاص رحمت ہے۔ آئیے ایک اور چیز بتائیں، اور بہت پیاری چیز، اور سنیے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ تک، مجھ تک، سارے نبیوں کو جب بھی اس دنیا میں بھیجا تو ان کو ایک اختیاری دعا دی۔ اختیاری دعا سمجھتے ہو؟ اختیاری دعا دی کہ ہم تمہاری ساری دعائیں قبول کریں یا نہ کریں یہ میری مرضی، لیکن ایک دعا کا اختیار دیتا ہوں، تم مانگو، تمہاری وہ ہم ضرور سنیں گے۔ اس کو کہتے ہیں اختیاری دعا۔
ایک دعا ہم ضرور سنیں گے تمہاری، جو بھی تم مانگنا چاہو مانگو۔ آدم علیہ السلام نے مانگی، اور آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے نبیوں نے وہ اختیاری دعا مانگی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی سے کہا مانگو ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے جلدی کر لی۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں اختیار دیا تھا کہ مانگو، ایک دعا ہم تمہاری ضرور سنیں گے، تمہاری مرضی جو مانگو گے ہم تمہیں دیں گے۔ سارے نبیوں نے مانگ لی۔ جب مجھے نبی بنا کر دنیا میں بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے ایک اختیاری دعا مجھے بھی دی، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مانگ لیجیے، آپ بھی دنیا میں کیا مانگنا چاہتے ہیں، آپ کو بھی اختیار ہے۔ میں نے سارے نبیوں کو ایک اختیاری دعا دی اور ان کی سنی، ان کو اس دنیا میں نوازا۔ آپ کو بھی ایک اختیاری دعا دے رہا ہوں، جو مانگیں گے ہم دیں گے۔ بتائیے کیا چاہیے؟ اللہ کے نبی نے اس کا ذکر حضرت عائشہ صدیقہ سے کیا کہ اللہ تعالیٰ نے آج مجھے اختیاری دعا دی ہے۔ حضرت عائشہ خوش ہو جاتی ہیں اور کہتی ہیں اے اللہ کے نبی موقع اچھا ہے، اے میرے پیارے شوہر موقع بڑا اچھا ہے، جب اللہ نے اختیاری دعا دی ہے تو آپ اللہ سے سونا مانگ لو، چاندی مانگ لو، ایسی چیز مانگ لو کہ ہمیں زندگی بھر پیٹ پہ پتھر نہ باندھنا پڑے، ہمیں فاقے نہ کرنا پڑے، ہمیں مصیبتیں نہ جھیلنا پڑے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میں اس موقع پر اللہ سے یہ کہتا کہ اللہ اس احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا پہاڑ بنا دے، جہاں میں چلنا چاہوں چلوں، اور یہ پہاڑ بھی میرے ساتھ چلیں، تو اللہ تعالیٰ میرے لیے اس احد پہاڑ کو بھی سونے کا بنا دیتا۔ کعبے کے رب کی قسم، جہاں میں چلتا وہ پہاڑ بھی سونے کا میرے ساتھ ساتھ چلتا۔ میری بیوی عائشہ مجھ سے کہہ بھی رہی تھی کہ اللہ کے نبی اے میرے پیارے شوہر، جب اللہ نے اختیار دیا ہی ہے تو مانگ لو، کیوں نہیں مانگتے ہو؟ فَاخْتَبَأْتُ، لیکن میں نے وہ دعا نہیں مانگی، میں نے اس دعا کو چھپا لیا۔ سارے نبیوں نے جلدی کی لیکن میں نے جلد بازی نہیں کی۔ اللہ نے اختیار دیا مانگ لو، میں چاہتا تو احد پہاڑ بھی میرے لیے سونے کا بن جاتا، جہاں میں چلتا پہاڑ میرے ساتھ ساتھ چلتا، میں جو مانگتا اللہ مجھے دیتا، لیکن میں نے نہیں مانگا۔ پھر حضرت عائشہ کہتی ہیں آپ مانگ نہیں رہے ہیں، لیکن اس دعا کو آخر جب آپ کو حق دیا ہے تو نہیں مانگیں گے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں مانگوں گا لیکن دنیا میں نہیں۔ اختبأت دعوتی عائشہ، میں نے اپنی دعا کو چھپا لیا ہے، میں آج اس دعا کو نہیں مانگوں گا۔ مسلمانوں غور کرو، آئے کھسیا گھاٹ کے اس بڑے میدان میں جمع ہو کر سننے والوں سنو۔ حضرت عائشہ نے پوچھا پھر اس دعا کو آپ کب مانگیں گے؟ کہتے ہیں اللہ کے نبی عائشہ قیامت کا دن ہوگا، میدان محشر ہوگی، میری امت نفسی نفسی چلا رہی ہوگی، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، پریشان حال ہوں گے۔ سورج سوا نیزے کے فاصلے پر یعنی 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، سورج اور سورج کی پوری گرمی زمین کی اوپر گر پڑ رہی ہوگی، اور سارے انسانوں کے جسموں سے ان کے سروں سے پسینہ ٹپک ٹپک کر ان کے قدموں پہ گر رہا ہوگا، اور پسینے میں لوگ اپنے اعمال کے مطابق ڈوبے ہوئے ہوں گے، کچھ ٹخنوں کے برابر، کچھ پنڈلی کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ گھٹنوں کے برابر، کچھ کمر کے برابر، کچھ کاندھے کے برابر، اور کچھ اس میں گوتے لگا رہے ہوں گے۔ میری امت نفسا نفسی کے عالم بھی ہوگی۔ اس وقت میں اللہ سے اس دعا کو مانگوں گا اور کہوں گا الہ العالمین، سارے نبیوں
को तूने एक इख्तियारी दुआ दी, उन्होंने दुनिया में अपनी अपनी दुआ मांग ली। अल्लाह मेरा भी हक था, अल्लाह मुझे भी एक दुआ मांगने का हक था, और तूने मुझे भी वो दुआ दी थी कि मांगो क्या मांगते हो। मैंने दुनिया में कुछ नहीं मांगा, मेरी वो दुआ बाकी है। ऐ अल्लाह आज मुझे हक दे, आज मुझे इजाजत दे कि मैं दुआ मांगूं। ऐ अल्लाह मेरी दुआ तू सुन ले। अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन मुझे उस दुआ के मांगने की इजाजत देगा। हजरत आयशा ने पूछा, ऐ अल्लाह के नबी तो क़यामत के दिन आप क्या मांगेंगे? इमाम कायनात की जबान से निकला, शिफाअतन लि उम्मती। क़यामत के दिन जब अल्लाह मुझे दुआ मांगने का हुक्म देगा, इजाजत देगा कि मैं यहाँ तुम्हारी सुन लूंगा, इख्तियार है तुम्हें, बताओ क्या मांगते हो। उस वक्त मैं अल्लाह से अपनी उम्मत की शिफाअत का हक मांगूंगा, और अल्लाह मुझे शिफाअत का हक देगा कि जाओ आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ये हक तुम्हें दिया, तुम कुछ गुनाहगार लोगों की शिफाअत करा सकते हो, उनको जन्नत में ले जाने का हक रखते हो, जाओ मैं तुम्हें इजाजत दे रहा हूं। ये उम्मत के लिए रहमत नहीं तो और क्या है। दुआ उस नबी ने अपने लिए कुछ नहीं मांगा, अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांगा। आप दिन भर जो मेहनत करते हो किसके लिए करते हो? अपने लिए नहीं करते हो, माफ कीजिएगा। आपको तो 2 रोटी खाना है, कहीं भी मिल जाएगी। आप जो सुबह से लेकर शाम तक मेहनत करते हो, आपको अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों की फिक्र होती है। अपने से ज्यादा अपने बीवी और बच्चों के लिए आप कमाते हैं, उनके फ्यूचर के लिए। अल्लाह के रसूल को पूरा इख्तियार था, आप चाहते तो अल्लाह से ऐसी दुआ इस दुनिया में मांग सकते थे कि जिंदगी भर बैठकर खाते। सफा और मरवा के पहाड़ सोने के हो जाते, बहुत पहाड़ सोने में तब्दील हो जाता, और जहां आप चलते मक्के के ये पहाड़ और मदीने की वो वादियां भी आपके साथ चलती। लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने और अपनी फैमिली के लिए कुछ नहीं मांग रहे हैं, और वो दुआ भी छिपा ली। इख्तबा तो दावती, मैंने अपनी उस दुआ को छिपा लिया। लियौमिल क़यामा, क़यामत के दिन के लिए, अल्लाह से क़यामत के दिन मैं मांगूंगा। अम्मा आयशा पूछती है तो क़यामत के दिन क्या मांगेंगे? कहती है शिफ़ाअतन लि उम्मती, अपनी उम्मत की शिफ़ाअत का सवाल करूंगा मैं अल्लाह ताला से। यह है रसूल की रहमत उम्मत के साथ। उम्मत क्या कर रही है? फजर की नमाज में देख लीजिएगा इस उम्मत का क्या हाल है। मौलवी जर्जीज की पूरी तकरीर सुनने के बाद मस्जिदों का जायजा ले लीजिएगा। सुबह फजर की नमाज के टाइम पर आपकी मस्जिदें बता देंगी कि आज के इस जलसे का कितना असर हुआ है, कितना असर हुआ है। ये सूरत हाल, ये नबी अकरम की रहमत। आओ एक और नक्शा दिखाता हूं रहमत का। उम्मत के लिए रहमत, हमारे आप के लिए रहमत। कितना मेहरबान थे वो रसूल हमारे और आपके ऊपर। कभी गौर किया? मेराज हुई, सफर मेराज पे गए, बुर्राक के जरिए, और अल्लाह ताला ने वहाँ नबी अकरम को एक तोहफ़ा दिया। तोहफ़ा क्या मिला? 50 वक्त की नमाज नबी अकरम पर और आपकी उम्मत पर फ़र्ज़ कर दी गई। ज़रा नक्शा देखिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या मिला? अल्लाह ने क्या दिया? जाओ ऐ मोहम्मद, आप और आपकी उम्मत पर 50 वक्त की नमाज मैंने फ़र्ज़ कर दी। बड़े खुश, 50 वक्त की नमाज का तोहफ़ा मिला है। लेके चले आ रहे हैं, लेके चले आ रहे हैं। चौथे आसमान पर पहुंचते हैं, मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मुलाकात हो जाती है। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला की तरफ से आपको जो तोहफ़ा मिला है वो तोहफ़ा क्या है? तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने पूछा तो अल्लाह के नबी ने कहा, हमारी उम्मत पर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने 50 वक्त की नमाजें फ़र्ज़ कर दी हैं। अल्लाह के नबी ने कहा, कितने वक्त की नमाज?
موسیٰ علیہ السلام نے کہا کتنے وقت کی نماز؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اللہ کے پاس چاہیے، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ ہیں۔ لیکن اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ نہیں، 50 وقت کی نماز بہت زیادہ نہیں ہے، ہم اور ہماری امت پڑھ لے گی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے یہاں ایک جملہ کہا جو حدیث کی کتابوں میں اس طریقے سے درج ہے، ان امتک لا تطیق، محمد آپ پڑھ لیں گے، آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ سکتی۔ جملے پر غور کیجئے، ان امتک لا تطیق، آپ کی امت کے اندر 50 وقت کی نماز پڑھنے کی طاقت نہیں ہے۔ موسیٰ تم بھی نبی بن کر گئے تھے، تمہیں تجربہ ہے، تمہاری امت کا حال تمہیں معلوم ہے، کیا میری امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا نہیں، پھر گئے اللہ کے پاس۔ آپ دیکھ رہے ہیں اللہ نے 50 وقت کی نماز بھی لے کے چلے آئے۔ موسیٰ نے کہا 50 وقت کی نہیں پڑھ سکتی آپ کی امت کا نام سنا، اے اللہ جب میری امت 50 وقت کی پڑھ نہیں سکتی تو پھر کیا فائدہ، پھر تو میری امت جہنم میں چلی جائے گی، میں کیسے دیکھ لوں گا اپنی امت کو جہنم میں جاتے ہوئے۔ امت کا نام سنا تو اللہ کے پاس دوبارہ گئے۔ اللہ نے کہا محمد اب کیا ہوا؟ اللہ 50 وقت کی زیادہ ہے۔ اچھا ہو کنسیشن چاہتے ہو، ڈسکاؤنٹ، نماز میں کمی چاہتے ہو؟ جی اچھا جاؤ، میں نے 10 وقت کی کم کر دی، 40 تو ٹھیک ہے؟ ہاں 50 بار یہ واقعہ سنا ہوگا۔ آئیے ذرا ہم سے سنیے۔ پھر آئے، پھر اسی آسمان پر موسیٰ علیہ السلام مل گئے۔ اللہ نے کم کیا؟ ہاں کیا، ماشاءاللہ۔ کتنے وقت کی رہ گئیں؟ کہا 40۔ موسیٰ نے کھینچ کے کہا 40 کیوں کیا ہوا؟ ارے بہت زیادہ ہیں۔ کہا رے تم نے کم کرنے کے لیے بھیجا، میں کم کرنے کے لیے گیا، اللہ تعالیٰ نے 10 کم کر دی۔ کہا کہ نہیں یہ بھی زیادہ ہے موسیٰ، ٹھیک ہے 10 وقت کی کم ہوئی نا، کچھ تو کنسیشن ملا ہے نا۔ ان امتک لا تطیق، اے محمد اپنے حساب سے مت سوچو، آپ تو 50 نہیں 100 وقت کی بھی پڑھ لو گے، لیکن آپ کی امت 40 وقت کی نہیں پڑھ سکے گی۔ کیا قیامت کے دن 40 وقت کی نماز نہ پڑھنے کے لیے بس اپنی امت کو جہنم میں جلتا ہوا دیکھنا گوارا کر لو گے؟ نہیں، تو پھر جاؤ۔ پھر گئے۔ اللہ نے کہا رے اب کیا ہوا؟ اللہ 40 بھی زیادہ۔ اچھا تو اور کم کر دوں؟ ہاں اچھا جاؤ 10 اور کم کر دیا، 30 وقت کی۔ پھر آئے موسیٰ، ہاں آدھی کے قریب ہو گئی، 50 میں سے 20 چلی گئی، 30 رہ گئی۔ کہا 30؟ دیکھو موسیٰ اب مت کہنا زیادہ ہے۔ ہاں ہے، آپ اپنے حساب سے سوچ رہے ہو، لیکن ہمارا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ پائے گی۔ موسیٰ کا تجربہ دیکھیے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں موسیٰ تم کہہ رہے ہو تو ایک بار اور چلا جاتا ہوں۔ اللہ نے کہا اب کیا ہوا؟ کہ اللہ 30 بھی زیادہ ہیں۔ اچھا جاؤ 10 اور کم، 20۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر کہتے ہیں موسیٰ تم بار بار بھیج رہے ہو، اب میں جانے والا نہیں، کیونکہ اللہ نے آدھی سے زیادہ کم کر دی۔ 50 میں سے 30 کم ہو گئیں، 20 رہ گئیں، اب 20 وقت کی تو میری امت پڑھ ہی لے گی۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں یہی تو پرابلم ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم،
میرا تجربہ کہتا ہے کہ آپ کی امت 30 وقت کی 20 وقت کی بھی نہیں پڑھ پائے گی. ایک تجربے کار نبی کی بات ہے، اس لیے میں آپ کو ایک بار اور بھیجتا ہوں کہ چلے جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ریکویسٹ کیجئے، اللہ رب العالمین سے گزارش کیجئے. ان امتک لا تطیق، آپ کی امت 20 وقت کی نماز پڑھنے کی بھی طاقت نہیں رکھتی. اللہ کے نبی پھر گئے. اللہ نے کہا کیا اب کیا ہوا؟ 50 میں سے 30 کم کر دی، 20 رہ گئی. پھر اللہ اور کم کر دو، زیادہ ہے یہ بھی. اچھا جاؤ 10 اور کم کر دی، 10 رہ گئی. اب آئے موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کتنی رہ گئی؟ اب تو لگ بھگ سب ختم ہی ہو گئی. اچھا تو کتنی؟ ایک وقت کی؟ نہیں نہیں نہیں. پھر کہا موسیٰ اس کو ادھر جا کے چھوڑ دو. سنیے موسیٰ نے کہا کتنی؟ کہا 50 میں سے سمجھ لو کہ بہت کم. اللہ نے 40 کم کر دی، 10 رہ گئی. موسیٰ نے کہا کہ 10 رہ گئی؟ کتنی کم کر دی؟ کہا 10 اور کم کر دی، 10 رہ گئی. کہا 10؟ ہاں. اے موسیٰ اب مت بھیجنا. 50 میں سے 40، 40 سے 30، 30 سے 20، 20 سے 10. اب میں جانے والا نہیں ہوں.